الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر سے وقت میں اس کے مطابق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. پاکستان میں آج چاند کے حساب سے ربیع الآخر کی، ربیع الثانی بھی آپ کہتے ہیں، اس کی 11ویں شب ہے، اور اہل ایمان، اہل محبت اس رات میں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، جامع الاسرار والمعانی، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف سالانہ بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں. ہم بھی عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے. اللہ تعالی میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میں نے صبح جمعے میں 2-3 اہم باتیں بیان کی تھیں اسی حوالے سے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی پہچان کی شرط کیا ہے؟ آج کل کے جو کاروباری نمائشی پیر ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مزارات کی کیا کیفیت؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ جو آج کل
لوگوں میں ڈھنڈورا ہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ اس حوالے سے میں جمعے میں تفصیلی گفتگو کر چکا، جن لوگوں نے سنی ان کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگ حق کو پہچانیں۔ ہمارے ہاں بھی کہاوت ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو جو اولیاء ہیں ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، اور آج کل کے یہ جو کاروباری ہیں ان کا اس حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں، جو شریعت و سنت کے مطابق ہیں، صحیح طریقے پر ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو کاروباری ہو گئے، فرنچائز بنا لی، دکانیں بنا لی، ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جعلی پیر ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم واضح کر دیں کہ ایسے لوگوں سے اور ان کے طریقوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ولایت اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، ہم نے اس پہ کاربند ہونا ہے، اس کا پابند ہونا ہے۔ نئے لوگوں کی باتیں ان کے ساتھ ہیں، ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ، یہ حرف تنبیہ، ورڈ آف وارننگ، یہ انتباہ بتایا جا رہا ہے، خبردار، ہوشیار، جان لو، سن لو، آگاہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ توجہ دینے والی ہے، اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ الا ان اولیاء اللہ، ان شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، بے شک، بلا شبہ، در حقیقت، اولیاء جمع ولی کی نسبت اضافت اللہ کی طرف، اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے مددگار۔ کیا شان ہے ان کی؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو خوف زدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہوئی ہے اولیاء اللہ کی شان، کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ان پر کچھ خوف اور غم، اونچی کہیے گا، نہیں۔ جس کے پاس فون ہے ایک مرتبہ بند کر لو، کسی کی آواز نہ بجے، مہربانی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی ان کی پہچان بتا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ اونچی کہیے گا، ایمان اور تقوی۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے اعمال کے صحیح ہونے کا۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت میں ان کی شان معلوم ہوئی، دوسری آیت میں ان کی پہچان، اب تیسری آیت میں اللہ ان کا انجام بیان فرماتا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔
ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ پہلی آیت نے شان بتائی، دوسری نے پہچان بتائی، تیسری نے ان کی آخرت، ان کا انجام بتا دیا۔ پتہ چل گیا اولیاء اللہ عام لوگ، اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا چند باتیں دہراؤں گا۔ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، الا کے لفظ سے شروع نہیں فرمائی بات، خبردار۔ روزے کا حکم دیا، الا کے لفظ سے بیان نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، الا کا لفظ نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنے دوستوں کی بات کی، پہلے فرما دیا خبردار۔ کیا فرما دیا؟ خبردار، ہوشیار۔ کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، گناہگار ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سزا دے کر بغیر سزا کے معاف کرنا چاہے، اس کی مرضی، اس کی رضا، مگر فرما دیا وہ اعمال کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ سنو، میرے دوستوں کے بارے میں کبھی کوئی غلط کام نہ کرنا۔ نماز روزے کی تو سزا یا بغیر سزا کے معافی ہو سکتی ہے، میرے دوستوں کے معاملے میں گڑبڑ کی تو معافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پہلے الا فرما دیا، خبردار۔ دھیان رکھنا، یہ معاملہ نازک ہے، اس میں کہیں کوتاہی نہ کرنا۔ ہم جانتے ہیں خبردار کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں خطرہ ہوتا ہے، جہاں کوئی ڈینجر، کوئی خطرہ ہو۔ بجلی کے بورڈ جہاں لگائے جاتے ہیں وہاں بجلی والے لکھ دیتے ہیں ہاتھ نہ لگانا، خطرہ ہے۔ ننگی تار کو یا دو تاروں کو تم نے غلطی سے چھو لیا، تمہاری جان چلی جائے گی۔ وہاں خطرہ تھا جان جانے کا، جاننے والوں نے بورڈ لگا دیا۔ یہاں ایمان کا خطرہ تھا، اللہ نے حکم دے دیا، ہمیں بتا دیا کہ دیکھنا یہاں بے احتیاطی چل سکتی نہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک تو یہ جان لی ہم نے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں، جس ماحول میں، انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ لوگوں کو جی یہ بادشاہ کا خاص یار ہے، یہ فلاں سیکٹری ہے، یہ وزیر ہے، یہ اس کی جناب اس کا ڈرائیور ہے، یہ اس کا فلانا۔ ہم اس طرح لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل جائے علاقے میں، ایریا میں SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر کہلاتا ہے، تھانے دار، اس کا یار ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کچھ کہیں گے، یہ تھانے دار کا یار ہے، تھانے دار پکڑ سکتا ہے، جیل میں ڈال سکتا ہے۔ وزیر کا یار ہے تو وزیر پکڑ لے گا، جیل میں ڈلوا دے گا۔ بادشاہ کا یار ہے، بادشاہ پکڑ لے گا۔ تو ہم اس کی نسبت کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کے بادشاہ عہدے دار 2 دن کے لیے، ان کی کیا حیثیت، مگر آپ خیال کرتے ہو کہ فلاں کا یار ہے، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت۔ تو جو اللہ کا یار ہو، اللہ پہلے سے فرما رہا ہے یہ میرے یار ہیں، ذرا ہوش میں رہنا ورنہ میں عذاب دے دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ میں نے جتنی کتابیں پڑھی، جتنے استادوں سے سیکھا، 2 جگہ اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ کتنی جگہ چیلنج کیا اللہ تعالی نے؟ اور اس میں سے ایک مقام یہ، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، میرے پیارے سے، میرے دوست سے، میرے مددگار سے دشمنی رکھے، اس کو بولو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ اور میں نے کہا نا صرف 2 مقام پر، تو اس سے پتہ چل گیا کہ ولیوں کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت، پھر کہیے گا۔ تو جب ولیوں کا معاملہ اتنا نازک، تو جس کے صدقے ولی بنے ہیں اس کا معاملہ کتنا نازک ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔
تو جو ولیوں کے بارے میں اتنی احتیاط کرنی ہے تو جو ولیوں کے لیے بھی نبیوں کے لیے بھی سب کچھ ہے اس آقا کے بارے میں کتنی احتیاط کرنی ہوگی. چنانچہ علماء نے متفقہ کیا کہتے ہیں کنسنس ہے اس میں بالکل طے شدہ متفقہ تمام نے مل کر اس پر کیا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کی بھی توہین کرے مسلمان نہیں رہے گا. جوتی کو نعل کہتے ہیں عربی میں, میری آپ کی جوتی کہلاتی ہے اردو میں, عربی میں نعل کہتے ہیں, دو ہو جائیں تو نعلین ہو گیا. تو ہم نبی پاک کی نعلین مبارک کو اگر حقارت سے نعیل کہہ دے نعل کی بجائے, نعیل جس کو اردو میں جتڑی کہتے ہیں, جوتی کو جتڑی کہہ دیا تو چھوٹا کر دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کے لیے کوئی ایسا کہے گا کافر ہو جائے گا. یہ میرا فیصلہ نہیں, یہ تمام علماء کا متفقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو حقارت سے کوئی میلا کہہ دے کافر ہو جائے گا. تو جب اتنا نازک معاملہ ہے تو پھر کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے صدقے ولی بنے. جب ان کی اتنی شان ہے تو پھر کائنات کے سردار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہو. تو اعلیٰ حضرت کا پیغام سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا, وہ سب سے اعلیٰ ہے, ان کے بارے میں کوتاہی ہو سکتی نہیں. اللہ تعالی نے ہمیں خبردار کر دیا. میرے ولیوں کا معاملہ ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کے معنی دوست کے, ولی کے معنی پیارے کے, ولی کے معنی مقرب کے, ولی کے معنی مددگار کے, اور بھی معنی ہیں. تو جو دوست ہوگا وہی پیارا ہوگا, جو پیارا ہوگا وہی مددگار ہوگا. تو اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, اللہ کے پیارے, اللہ کے مددگار, اللہ کے, میرے ساتھ کہیے. یہاں ایک دو منٹ اس پر بھی تھوڑا سی توجہ چاہتا ہوں. ہم لوگوں میں معلومات کی کمی ہے, عربی پڑھے نہیں ہوئے, تو ہمارے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ جی صرف یا اللہ مدد کہو, مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. قرآن کی آیت پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو سورہ فاتحہ میں ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. تو جب قرآن نے بتا دیا کہ مدد صرف اللہ سے چاہنی ہے, مدد اللہ سے مانگنی ہے, تو پھر کسی اور سے مدد مانگنی نہیں چاہیے. تم یا رسول المدد کہو, یا علی المدد کہو, یا غوث المدد, یا خواجہ المدد, تو یہ درست نہیں ہوگا. کچھ لوگ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں, کچھ حرام کا, کچھ ناجائز کا, اس طرح کے فتوے آپ کو سننے کو مل جاتے ہیں. میں نے کہا بلا شبہ یہ قرآن کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین سے پہلے نعبدو ہے, تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت کے لائق سمجھ کر صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت کا خاص مطلب کیا ہوگا کہ معبود سمجھ کر, عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد کی گنجائش نہ ہوتی, اللہ کے سوا کسی سے مدد کی گنجائش اونچی ہے, تو پھر قرآن میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی. وہی لفظ عین واو نون جو مادہ وہاں ہے وہی اوریجن یہاں ہے.
ایک مادے سے لفظ نکلتے ہیں، مادہ اوریجن کو کہتے ہیں، جس سے آگے لفظ بنتے ہیں۔ عین واو نون وہاں پہ ہے نستعین میں، تعاونوا میں بھی وہی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے برائی کے خراب کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کی ایک آیت مانوں اور ایک چھوڑ دوں، مجھے پورا قرآن ماننا ہے۔ میں ایک حرف کا بھی انکار کروں تو میں مسلمان رہ سکتا نہیں۔ تو وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وہاں معنی کیا ہے کہ معبود سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا پیارا سمجھ کر مدد مانگنا غلط نہیں ہوگا۔ ایک آیت پڑھی میں نے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دوسری آیت استعینوا، استعانت مدد مانگنا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، مدد چاہو۔ صبر بھی میرا عمل، صلاۃ نماز بھی میرا عمل۔ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں سے مدد لو، مدد چاہو۔ میں بھی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق۔ واللہ خلقکم وما تعملون، قرآن کی گواہی تم بھی تمہارے عمل اللہ کے بنائے ہوئے، تو میں بھی مخلوق، میرا عمل بھی مخلوق۔ صبر میرا عمل، نماز میرا عمل۔ اب میرا عمل مدد کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں کر سکتا؟ نبی بھی مخلوق، میرا عمل بھی مخلوق۔ میرا عمل کمزور ہے، نبی بہت اعلیٰ ہے۔ میرے عمل میں خرابی ہو سکتی ہے، نبی میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ تو جب خرابی والے سے مدد مانگنی ہے تو اچھا والے سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ میں اپنے عمل کا دعویٰ کر سکتا ہوں، خرابی اس معنی میں لے رہا ہوں میں نے بہت احتیاط سے نماز پڑھی ہے، مگر میں دعویٰ کر سکتا ہوں بالکل صحیح پڑھی۔ میں نے بہت احتیاط سے روزہ رکھا، میں دعویٰ کر سکتا ہوں صحیح روزہ رکھا، لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے گا، تو اس عمل سے مدد لینے کی حکم یا اجازت ہے۔ تو پھر جس کی خاطر کل کائنات بنائی اس سے مدد میں کیوں نہ لوں؟ تیسری آیت سنیں، حضرت سکندر ذوالقرنین، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی بتائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں موجود، وہ خود کہتے ہیں اعینونی بقوہ، قرآن میں ہے، کہتے ہیں قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو لوگوں کو آگے سے کہنا چاہیے تھا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ سے مدد مانگو، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ خود کہہ رہے ہیں لوگوں سے میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ تو پتہ چلا بندے بھی مدد کرتے ہیں، مگر بندوں کی مدد خود سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مدد کے ہی مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے مدد کرنے کی، وہ خود سے کر سکتے نہیں۔ اب کون کون مدد کرتا ہے؟ میں اس کے حوالے سے اگر صرف یہی موضوع لے لوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف تم میں سے میرا مددگار؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نبی ہے، کیا نبی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ غلط کرے گا، وہ شرک کریں گے یا گناہ کریں گے؟ معاذ اللہ، کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے انصار کس کو کہتے ہیں؟ اٹھاؤ نا، نصر، ناصر، انصار، یہ لفظ دیکھو لغت میں مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مدد کرنے والا کون؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ان کے حواری کہہ رہے ہیں، نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، نبی نہیں ٹوک رہے۔ پتہ چلا بندے بھی مدد کرتے۔ اونچی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کو قرآن نے مہاجرین کہا، مدینہ منورہ کے رہنے والے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، قرآن نے ان کو کیا کہا؟ انصار۔ کیا کہا؟ ایک بار اور،
انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہیں، تو انصار کا لفظ بتا رہا ہے بندے مدد کرتے، اونچی کہیے گا، بندے مدد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن سے ہی ابھی تک بتایا، اب حدیث پہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف ہے اور بخاری میں ہے، ادھر ادھر بھی نہیں ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بخاری سے دیکھو، بخاری سنا رہا ہو، تو بندے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، اگر ہم کہیں نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا، جو انکار کرنے والے ہیں یہ بھی پھر کہہ دیتے ہیں پھر یہ فرق کرتے ہیں۔ اب جو بات چلے گی نا وہ یہ کہ یہاں جی آپ مدد کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری استعانت۔ استعانت عربی کا لفظ ہے کہ جی مدد کرنا، مدد چاہنا۔ آگے سے پڑھیں گے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ اور پھر آگے تقسیم شروع کر دیتے ہیں۔ تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھ لیں، جناب شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں ظاہری مدد بندے بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہری کا فرق کیا یا نہیں کیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ظاہری، باطنی، قریبی، دور کی زندگی میں بعد از وفات، یہ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا نہیں، لیکن تم نے کیا، اس کا مطلب